یہ جو سپیل چل رہا ہے یا پہلے بھی جو بارش کے سپیل آئے ہیں اس میں شدت کافی تھی. سب سے زیادہ بارش جو ہے وہ 125% جو ہے وہ سندھ میں ہے. اوورال اکومولیٹو جو ہے پورے پاکستان میں وہ 60% زیادہ ہے. اگر ہم اس کو صرف اگست تک محدود رکھتے ہیں، جولائی میں ہمارے پاس یہ تھا کہ 7% معمول سے بارشیں کم تھیں پورے پاکستان میں. لیکن اگر ہم اگست کا دیکھتے ہیں تو اگست میں 137% اوورال جو ہے اگست میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی تقریباً 100% سے بھی زیادہ بارشیں ہوئی ہے، جس میں آزاد کشمیر میں 10% زیادہ ہیں، بلوچستان میں 239% زیادہ ہیں، گلگت بلتستان میں 58% زیادہ ہیں، خیبر پختونخوا میں 25%، پنجاب میں 111%، اور سب سے زیادہ ابھی تک جو پرسنٹیج ماری جا رہی ہے بارشوں کی وہ تقریباً 318% جو ہے وہ سندھ میں ہے. ایک اور بھی میں ذکر کر دوں کہ 2022 میں بھی جو سندھ اور بلوچستان میں بارشوں کی مقدار تھی وہ 475% تقریباً زیادہ تھی. لیکن یہ ابھی تک آج تک جو ہے 30 اگست تک جو ہمارے پاس سب سے زیادہ سندھ میں بارشیں جو ہیں وہ 318%. اس کے علاوہ اب میں تھوڑا سا آنے والے مہینے کا بھی آپ کو بتا دوں کہ مجموعی طور پر ملک کے بیشتر حصوں میں وہ ہمیں ملے گا، تاہم شمال اور جنوب مشرقی سندھ میں معمول سے قدرے زیادہ بارش کی پیش گوئی ہے. ابھی تک ملک کے بیشتر حصوں میں دن کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً معمول کے مطابق رہنے کی توقع ہے. چونکہ گلوبل فینامیناز جو ہے ہمارے پاس، ہمارے النینا یا لانینا، اس وقت النینو کی نیوٹرل سٹیج چل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جی جو انڈین اوشن ڈائیپول ہے مومنٹ ہے وہ کافی ٹمپریچر جو ہے وہ ہمارے بحرہ عرب یا بے آف بنگال پہ زیادہ تھا، تو آگے بھی چانسز زیادہ کی ہے. تو اس وجہ سے وہاں بھی ڈپریشن کہ وہاں پہ بارشوں کا امکان ہے، یعنی نارملی کی ہے، لیکن کوئی سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہ پھر فلو ہمارے ندی نالوں میں یا دریاؤں میں فلو کو زیادہ کرتی ہیں. تو اس وجہ سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو میجر فلڈز ہیں وہ تقریباً اگست یہ سپٹمبر کے مہینے میں ریکارڈ کیے گئے ہیں. اگر ہم آبی ذخائر کی موجودہ صورتحال آج تک کی ہم آپ کو بتائیں تو تربیلا اللہ کے فضل و کرم سے بھر چکا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ گنجائش جو تھی 1550 فٹ کی، اور اس وقت اس کی لائف سٹوریج پوری اس کی جو ہے 5.7 MAF ہے، اور اپنا پورا لیول وہ کر چکا ہے. منگلہ جو ہے اس کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جی 1242 اس کا لیول ہے تقریباً جو فل ہوتا ہے جب پوری گنجائش کے ساتھ. اس وقت 1219 فٹ تک جا چکا ہے. تو اس میں لائف سٹوریج جو ہے ابھی تک بھی 76.10 ہوئی ہے، 24% ابھی مزید بھی گنجائش ہے، اور یہ بہت بڑی مقدار ہے پانی کی. بارشوں کا سیزن تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ آخری مہینہ ہے، تو اس کا ہمیں تھوڑا سا ہے امکان کہ یہ شاید نہ بڑھ سکے، اور جس میں یہ ہوگا کہ پھر آنے والے سیزن میں واٹر سٹریس ہوگا، کیونکہ یہ زیادہ پنجاب کو فیڈ کرتا ہے. تو اس تھوڑا سا جو ہے وہ پانی کا جو ہے وہ آنے والے سیزن میں منگلہ میں کم اس کا وہ یعنی ہونے کی وجہ سے سٹریس رہے گا. پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے چونکہ، تو یہ تھوڑا سا ہمیں خطرہ ہے کہ یہ کم رہے گا. راول ڈیم آپ کا کا پورا بھر چکا ہے، بلکہ 1-2 دن پہلے پانی انہوں نے ریلیز بھی کیا ہے، لیکن آج کی بارشوں سے پھر وہ اپنا 1752 فٹ اپنا لیول اٹین کر چکا ہے. سملی ڈیم جو ہے اسلام آباد میں جو جس سے واٹر سپلائی ہوتی ہے، یا یہ راول ڈیم یا خانپور ڈیم، یہ میں ان کی صورتحال بتا رہا ہوں. سملی میں ابھی تک گنجائش ہے، 204
پانی اس میں لیول حصہ ہے اور 2315 فٹ جو ہے اس کی گنجائش، تو اس کا مطلب ہے کہ جی 12 فٹ ابھی تک یہ کم ہے۔ خانپور ڈیم جو ہے موجودہ صورتحال کے مطابق اس میں ابھی 1959 لیول ہے، لیکن اس میں 1982 فٹ تک ہوتی ہے، تو ابھی تک ہمارے بعد میں خاص ان میں صورتحال راول ڈیم میں بہتر ہے، باقی جو ہے وہ تھوڑی سی کم سچویشن۔ اب جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جولائی کے مہینے میں سب سے زیادہ بارش لاہور ایئرپورٹ پہ 682 میٹر ایک مہینے میں ریکارڈ کی گئی۔ سیالکوٹ دوسرے نمبر پہ تھا 480۔ نارملی سیالکوٹ سب سے زیادہ بارش کی جگہ ہے، لیکن پچھلے مہینے کم رہی بارش۔ چکلالہ میں 403 تھی، سیالکوٹ سٹی میں 332 تھی، گجرات میں 323 تھی اور منڈی بہاؤالدین میں 317 تھی۔ اگست میں جو ہے وہ صورتحال تھوڑی سی اور بہتر ہوئی، یعنی نارووال میں 413 ملی میٹر آج تک، ایبٹ آباد میں 372 ملی میٹر، یعنی ککول ہماری آبزرویٹری ہے تو وہ ایبٹ آباد ہی ہے۔ میرپور خاص سندھ میں، یہ سندھ میں ہماری جو آلریڈی جو وہاں پہ نارمل رین فال ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے، لیکن چونکہ پچھلے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پورا ایک شفٹ ہو گیا ایریا، کہ پہلے ہمارے شمال میں بارشیں زیادہ ہوتی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال سے یا اس سے پہلے بھی کوئی 1-2 دفعہ جو بھی سپیل آئے زیادہ سندھ اور بلوچستان کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ میرپور خاص 337 ملی میٹر ہے، جس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہم نے وہ آپ کو بتایا بھی ہے کہ 318% اس کی وہ زیادہ رین فال ہے۔ اسلام آباد 0 پوائنٹ پہ 333 ملی میٹر اگست کے مہینے میں بارش ہوئی ہے۔ خیرپور سندھ جو ہے وہاں پہ 286 ملی میٹر ہے۔ مٹھی ایک جگہ ہے وہاں پہ 275 ملی میٹر ہے، اور یہ زیادہ بارش جو ہے اس سپیل میں ہوئی ہے، جو آج کل اس کا چل رہا ہے وہ ایک طوفانی سلسلہ، اس میں بارشیں زیادہ ہوئی ہیں۔ جیکب آباد 260 ملی میٹر ہے، سکھر 232 ملی میٹر ہے، بدین 217 ملی میٹر ہے۔ خزدار یہ بلوچستان کے بھی جو ہیں وہ مونسون کے زون میں نہیں آتے، وہاں پہ ملی میٹر اگست کے مہینے میں ہوئی ہے۔ کلات 162 ملی میٹر ہے، اور کراچی جو ہے، کراچی بھی اتنی زیادہ بارشیں پہلے مونسون کی نہیں ہوتی تھی۔ سرجانی ٹاؤن میں 1 میٹر بارش ہوئی ہے، اور پہ ہماری ہے وہاں 118 ملی میٹر ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی بارشیں اگست کے مہینے میں تقریباً 100% سے تقریباً زیادہ ریکارڈ ہے۔ تو ان بارشوں کا جو ہم نے امپیکٹ بتایا تھا کہ جی ہمارے ریزروائر کی سچویشن بہتر رہے گی، یا اس کا جو امپیکٹ تھا کہ جی فصلوں پہ اگر خاص طور پہ دیکھا جائے تو چاول کی فصل کے لیے تو یہ بہت اچھی بارشیں ہیں، لیکن کپاس کو کافی نقصان ہو رہا ہے، یعنی ہمارے ایگرومیٹ سیکشنز کو جو ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے، کپاس کی فصل آج کل وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ پھول دینے کی ہوتی ہے، تو اس کو کافی نقصان ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جنوبی پنجاب یا سندھ میں جو کہ بارشوں کا وہ کپاس کا علاقہ ہے، تو اس کا ان بارشوں کا امپیکٹ اس پہ اچھا نہیں ہے۔ گنے کی فصل کے لیے بھی یہ بہت اچھا امپیکٹ اس کا ہوتا ہے۔ ہمارے یعنی سینٹرل پنجاب میں جو ہمارے گنے کا ریجن ہے، فیصل آباد یا اس کے آس پاس کے علاقے، تو یہاں پہ اس کا اچھا امپیکٹ چل رہا ہے۔ باقی ہماری فورکاسٹ یہی تھی، ہم نے جب شروع میں مونسون کی فورکاسٹ دی کہ جی بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی، تو وہ تقریباً جو گلوبل فینامیناز ان کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے اپنے ریجن
میں آپ کو ایک اور ذکر کرتا چلا جاؤں کہ جولائی میں کم بارشوں کی وجہ یہ تھی کہ ایک بلوچستان پہ سیزنل لو پریشر ایریا ڈیولپ ہوتا ہے، وہ بالکل نہیں۔ 28 جولائی سے وہ تھوڑا سا اسینچویٹ ہوا، اس کی ویلیو لو پریشر ایریا میں کنورٹ ہوا، وہاں پہ ہیٹنگ ہوئی، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی سسٹم جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو کے بارشیں زیادہ ہوئی۔ تو ہمارے اپنے لوکل فینامیناز جو ہوتے ہیں ان کا بھی کافی رول ہوتا ہے مونسون کی ایکٹیویٹی کو بڑھانے میں۔ تو یہ ہماری آج کی پریس بریفنگ تھی۔ کوئی کسی کا سوال، کسی کو کوئی کوئری یا کوئی خبر کسی حوالے سے؟ یہ بتائیں ستمبر میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی، تو کتنے بارشوں کے سلسلے آ رہے ہیں؟ کوئی ایک ہے، دو ہے؟ ابھی تک دیکھیں ہم نے ایک ہی سلسلہ بتایا ابھی تک، تو جو اس پہلے ہفتے میں یہ تھوڑا سا بریک ہو کے اس کے بعد ایکٹیو ہو، لیکن دیکھیں گے ابھی تک جو ہے میرا خیال ظہیر ہے کہ کتنے سلسلے ہوں گے کوئی ہے۔ اوور آل تو نارمل رین فالس جو ہیں وہ سپٹمبر میں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور کیونکہ مڈ سپٹمبر کے بعد جو انٹینسٹی ہوتی ہے مانسون رین فالس کی وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مانسون ونڈز جو ہیں وہ ریٹریو کر جاتی ہیں، تو جو میکسیمم رین فالس ہیں وہ فرسٹ ہاف آف دسمبر میں ہی ہوں گی، اس کے بعد جو ہے وہ مانسون رینز۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی مانسون کے کرنٹس تو بن کے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن دن بدن ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہو، ان کم ٹمپریچرز کی وجہ سے جو بارشیں ہوتی ہیں سپٹمبر کے مہینے میں وہ زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ سیلاب کا باعث زیادہ بنتی ہے نارملی۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ جی پورے علاقے کو چھوڑ کے اگر ہمارے شمالی علاقہ جات میں وہ بارش ہو جائے تو ہمارے لیے وہ چونکہ سیچوریشن کی وجہ سے پورا کا پورا پانی بہاؤ کی شکل میں آ جاتا ہے، اور وہ زیادہ سیلاب جنریٹ کر دیتا ہے۔ 60 سال بعد آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو طوفان ہے آیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اور دوسرا اس کا مہینہ بھی چینج ہے، تو اس حوالے سے یہ کیا موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ بالکل موسمیاتی تبدیلی۔ اب دیکھیں یہ جو ڈپریشن موو کر رہا تھا یا لو پریشر ایریا، اب وہ راستے میں اس کے ساتھ بارش بھی چل رہی تھی، بارش کی وجہ سے ہمارے لینڈ کے ٹمپریچر کم تھے لیکن سمندر کے ٹمپریچر زیادہ تھے۔ ہم نارملی کہتے ہوتے ہیں کہ جی سمندر پہ اگر 27 ڈگری ٹمپریچر ہو جائے نا تو وہ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہم نے آبزرو کیا ہے کہ یہ 2-4 دن پہلے ٹمپریچر جو تھے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی گئے تھے۔ یعنی ہمیں سمندر پہ 1 ڈگری ٹمپریچر بھی زیادہ ہو جائے تو وہ ہمارے لیے کافی پریشانی کا باعث ہوتا ہے، لیکن جب یہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہو گیا تھا، 30 ڈگری سمندر پہ اوپر ٹمپریچر مل رہا تھا، تو ہم اس وقت ہی سوچ رہے تھے کہ یہ سمندر کی طرف ٹلٹ ہو کے یہ ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس کو واچ کرنے کے لیے صرف ہم ہی نہیں ہیں، یہ ہمارا ایک سائیکلون سینٹر ہے دلی میں، پورے ریجن کا ہے، وہ بھی آپ اس کو اس کی ایکٹیویٹی بھی تھوڑی سی انکریز ہوگی، اور وہ بھی اس کو واچ کر رہے ہیں۔ تو اس کے امپیکٹ کیونکہ انڈیا پہ بھی کافی ہو رہے ہیں، ان ایریاز میں بھی کافی بارشیں، اور خاص طور پہ جو ہے اس کے ساتھ جو ونڈ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، یعنی آپ کے وہ فصلوں کو بھی نقصان دے رہی ہے، پھر آپ کی یہ انفراسٹرکچرز ہے، چاہے وہ کسی کی دیوار ہے، چاہے بجلی کے پولز ہیں، تو ان کو بھی یہ نقصان پہنچا رہی ہے، جس وجہ سے لوگوں کی وہ جو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ ہے کہ سمندر تھوڑا سا ٹمپریچر اس کا ہائی تھا، یعنی جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انڈین ایشین ڈائپول موومنٹ تھی وہ تھوڑی سی پازیٹیو تھی۔ سر یہ اکثر کہتے ہیں کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا اور ادھر آ جائے،